وعلى آلك وصحابك یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، معجم کبیر جلد 5 صفحہ 25 حدیث نمبر 4480 4480، جس نے کہا اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ درود پاک آپ زیاد درود و سلام رسالے سے دیکھ سکتے ہیں، مدنی پنج سورہ سے دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ فیضان درود و سلام ایک وہ پاکٹ سائز ہے، اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جنت و دوزخ سلسلے میں آج ہم جنتی حوروں کے تعلق سے بالخصوص جو سورہ رحمان میں ارشاد ہوا وہ ہم سنیں گے۔ جنتی حوریں یہ ہر قسم کی ناپاکی اور گندگی سے مبرہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ نہ جسم میں میل ہوگا، نہ کوئی گندگی ہوگی، نہ یہ بد مزاج ہوں گی، نہ ان کے اخلاق برے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور جنت میں یہ جنتی مردوں کے نکاح میں دی جائیں گی۔ ان کی عمر کم و بیش 30 سال کی معلوم ہوگی۔ نہایت شفاف و صاف ہوں گی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں زعفران سے پیدا فرمایا ہے، اور ان کی خوشبو ایسی ہے کہ 50 سال کے سفر سے ان کی خوشبو محسوس ہوگی، اس قدر یہ خوشبو والی ہوں گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا حسن و جمال عطا فرمایا ہے کہ اگر حدیث میں ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی جنتی حور اگر زمین کی طرف جھانکے تو زمین و آسمان کے درمیان کو چمکا دے، روشن کر دے اور خوشبو سے اس کو بھر دے۔ جو ادنا جنتی ہوگا اس کا نکاح 72 حوروں کے ساتھ کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالی جنتی مردوں کو 100 مردوں کی طاقت عطا فرمائے گا، اور جنتی اگر چاہیں گے تو اللہ کے کرم سے ان کے ہاں اولاد بھی ہوگی، حوروں کے ہاں بھی اولاد ہوگی، مگر وہ جو دنیا کے اندر مدت اتنے مہینے 9 مہینے نہیں، بلکہ وہ آنن فانن بچے کی ولادت بھی اور وہ بڑی عمر کا بھی ہو جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جو جنتی عورتیں ہیں وہ جنتی حوروں سے افضل ہیں۔ کس وجہ سے؟ وضو کی وجہ سے، نماز کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے، صدقہ و خیرات کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی وجہ سے۔ اور سورہ رحمان میں جو بالخصوص جنتی حوروں کی صفات بیان ہوئی، کچھ اس میں سے عرض کرتا ہوں، اور اگر موقع ملا، وقت ملا تو انشاءاللہ جنتی حوروں کو حاصل کرنے کا طریقہ، ان کا حق مہر بھی عرض کروں گا۔ یہ آیت نمبر 56 سورہ رحمان میں ارشاد ہوتا ہے فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ ان بچھونوں پر وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی، ان سے پہلے انہیں نہ چھوا کسی آدمی اور نہ جن نے۔ تو جنتیوں کو ان کے محلات میں ایسی جنتی حوریں عطا کی جائیں گی جو شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھیں گی۔ سبحان اللہ۔ اور جنتی حوریں جو ہیں یہ پردے میں ہوں گی، اور پردہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جو جنت میں بھی ہوگی۔ جہنم میں پردہ نہیں ہوگا، مرد و عورت برہنہ ہوں گے اور اکٹھے ہوں گے۔ جنت کے اندر پردہ ہوگا، اور جنتی حوریں بھی اپنے شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھیں گی۔ وہ خیموں میں پردہ نشین ہوں گی۔ حور مقصورات فی الخیام،
خیموں میں پردہ نشین ہوں گی. اور یہ بھی یاد رہے کہ جنت یہ پیدا ہو چکی، حوریں پیدا ہو چکی. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہے مگر حوروں کی طرف مائل نہ ہوئے. وجہ یہ کہ جنتی حوریں جزا کے طور پر ملیں گی. مزید ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 58، كأنهن الياقوت والمرجان، گویا وہ لال اور مونگا ہیں. سبحان اللہ. یعنی جنتی حوریں صفائی اور خوش رنگی میں ان کے رنگ ایسے ہوں گے کہ گویا وہ لال اور مونگے پتھر کی طرح ہیں. اور کیسے سبحان اللہ، ان کی جو پنڈلی ہوگی جنتی حور کی وہ 70 جوڑوں کے نیچے سے بھی نظر آئے گی، یہاں تک کہ پنڈلیوں کا گودا بھی نظر آئے گا. جیسے یاقوت ایک پتھر ہے، اس کے اندر اگر دھاگا ڈالا جائے تو دھاگا باہر سے نظر آتا ہے، اسی طرح جنتی حوروں کا جو پنڈلی کا اندر جو مغز ہوگا، گودا ہوگا، وہ بھی نظر آئے گا. سبحان اللہ. اور ہمارا رب تبارک و تعالی کیا ارشاد فرماتا ہے اس کے بعد، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے جن اور انسان کے گروہ، اللہ تعالی نے تمہارے نگاہوں کی لذت ان حوروں کو دیکھنے میں رکھی تو تم اللہ تعالی کی وحدانیت اور اس کی نعمت کا انکار کس طرح کر سکتے ہو؟ اور تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبحان اللہ. مزید آیت نمبر 70 میں سورہ رحمان میں ہی ارشاد ہوتا ہے، فیہن خیرات حسان. ان میں عورتیں ہیں عادت کی نیک، صورت کی اچھی. جنتی حوریں جو ہیں ان کی عادتیں بھی اچھی ہوں گی، ان کی صورتیں بھی اچھی ہوں گی، سیرت بھی اچھی، صورت بھی اچھی. اور جنتی حوریں جو جنت میں نغمہ گائیں گی بہت ہی سریلی آواز کے اندر کیا کہیں گی، نحن الخیرات الحسان حبسنا لازواج کرام. ہم اچھی صورت اور اچھی سیرت والیاں ہیں، ہم معزز و محترم شوہروں کے لیے روکی گئی ہیں. تو پہلے اللہ تبارک و تعالی نے عادت کا ذکر فرمایا، فیہن خیرات حسان، تو معلوم ہوا کہ اچھی عادت اچھی صورت سے افضل ہے. اب کسی اور نکاح کرنا، صورت نہیں سیرت ترجیح کس کو دی جائے؟ حسن و جمال کو نہیں، بلکہ سیرت و اخلاق کو ترجیح دینی چاہیے. سبحان اللہ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے جن اور انسان کے گروہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے جنتی عورتوں کے اوصاف بیان کر کے تم پر انعام فرمایا. یہ اللہ کا انعام ہے. مزید ارشاد ہوتا ہے، حور مقصورات فی الخیام. خیموں میں پردہ نشین حوریں ہیں. سبحان اللہ. یہ اپنی شرافت کی وجہ سے خیموں سے باہر نہیں نکلتی. سبحان اللہ. تو پردہ جو ہے جنتی حور کی صفت ہے. جو پردہ نہ کرے وہ کیا عورت ہے؟ عورت تو وہی ہے جو پردے میں. سبحان اللہ. مزید ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 74، لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. ان سے پہلے انہیں ہاتھ نہ لگایا کسی آدمی اور نہ جن نے. سبحان اللہ. جیسے ان دو جنتوں کی حوریں اپنے جنتی شوہروں کے علاوہ جنوں انس کے چھونے سے محفوظ تھیں، ایسے ہی ان دونوں جنتوں کی حوریں بھی محفوظ ہیں. سبحان اللہ. متکین علی رفرف خضر وابقری حسان. تکیہ لگائے ہوئے سبز بچھونوں اور منقش خوبصورت چاندنیوں پر. یہ جنتیوں کا اعزاز ہوگا اور وہاں پر خوب
ان کو اللہ کی رحمت حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں داخل جنت فرمائے اور جنت میں لے جانے والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ جو خوش نصیب نیکی کی دعوت دینے والے ہیں ان کے لیے روایت میں ہے جنتی حور جسے عینا کہا جاتا ہے، جب وہ چلتی ہے تو دائیں بائیں 70,000 کنیزیں چلتی ہیں۔ وہ حور کہتی ہے نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے کہاں ہیں؟ سبحان اللہ۔ اور جو روزہ رکھنے والے ہیں ان کو جنتی حوریں عطا کی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ رات عبادت کرنے والے، رات تلاوت کرنے والے، ان کے لیے حوروں کی بشارت ہے۔ اور ماشاء اللہ جو دسترخوان پر گرے ہوئے ذرے روٹی کے ٹکڑے اٹھا کر چن لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، ان کے لیے حدیث میں ارشاد ہوا جو شخص اس طرح کرتا ہے اس کے عیش و عشرت میں وسعت کی جاتی ہے، اس کے بچے صحیح و سلامت اور بے عیب ہوں گے، اور وہ ٹکڑے جو دسترخوان سے اٹھا کر کھا لیے جنتی حوروں کا حق مہر ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص غصہ نافذ کرنے پر قادر ہو مگر پی جائے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے بلا کر اسے اختیار دے گا کہ بڑی آنکھوں والی جس حور کو چاہے پسند کرے۔ یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف حدیث نمبر 4777 ہے۔ تو کاش غصہ تو آتا ہی نہ، غصہ حرام ہے، او بھائی غصہ تو آتا ہے تو اس پہ کیا کرے گا آدمی؟ تو غصے کا جو نفاذ کرنا ہے نا، اس پر جو اس نے ایکشن کرنا ہے اس کے بارے میں اس پر حکم لگے گا۔ اور بعض جن کے غصے ٹھنڈے نہیں ہوتے ان کو غور کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ جن کا غصہ اللہ رسول کی نافرمانی پر ہی ختم ہوتا ہے تو ان کو ڈرنا چاہیے، ایسوں کے لیے جہنم کا ایک دروازہ مخصوص ہے۔ اور جو غصہ پینے والا ہے، غصہ کم عمر پر آتا ہے، جو طاقت میں کم ہے، مال میں کم ہے، رتبے میں کم ہے، اس پر آتا ہے، نوکروں پر آتا ہے، ملازموں پر آتا ہے، اسٹوڈنٹس پر آتا ہے، شاگردوں پر آتا ہے، تو بہرحال ضبط کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ مسجد کی صفائی کرنا یہ جنتی حوروں کا حق مہر کہا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مسجدیں بناؤ، ان سے گرد و غبار نکال دیا کرو۔ جو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا مسجدیں گزرگاہوں پر بنائے جائیں؟ ارشاد فرمایا ہاں، اور ان میں سے گرد و غبار صاف کرنا حور عین کا مہر ہے۔ مجمع الزوائد حدیث نمبر 1521 1521۔ مسجدوں کو صاف کرنا جنتی حوروں کا حق مہر ہے۔ تو ہم مسجد میں جب جائیں کوئی تنکا نظر آئے، کوئی بال نظر آئے، کوئی چیز نظر آئے، اس کو اٹھا کر جیب میں ڈال لیں، چاہے تو کوئی چھوٹا سا پلاسٹک کا شاپر رکھ لیں، اس کے اندر رکھ لیا کریں، تو انشاءاللہ رب کی رحمت بہت بڑی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجدوں کو صاف کرنا حور عین کے حق مہر ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے علی حور عین کے حق مہر ادا کرو۔ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا، مسجد سے کوڑا کرکٹ نکالنا، یہ حور عین کے حق مہر ہیں۔ مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا جنتی حوروں کا حق مہر، مسجد سے کوڑا کرکٹ نکالنا جنتی حوروں کا حق مہر ہے۔ اب جو مسجد کی صفائی کرتے ہیں ان کی عظمت کو غور کریں۔ اب کہتے ہیں جی بھائی ایسے موذن نہیں، تو بھائی ارے بھائی ان کی شان و عظمت ہے، اللہ کے گھر کی صفائی کرتے ہیں، ان کا تو ہمیں خاص وہ ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں جنت میں لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مٹھی بھر کھجوریں اور روٹی کا ٹکڑا صدقہ کرنا حور عین کا حق مہر ہے۔ اور روٹی ٹکڑا صدقہ کر دے تو یہ بھی جنتی حوروں کا حق مہر ہے۔ اللہ اپنے کرم سے داخل جنت ہمیں فرمائے۔ اللہ
اتنا گناہگار پہ فرما جنت میں پڑوسی میرے آقا کا بنا دے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ اللہم انی اسألک الجنة الفردوس بغیر حساب آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.